السلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کی. یہ بتایا ہے آپ کو کہ ایڈورٹائزنگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور ایز کمپیئر ٹو ویریس ادر سبجیکٹس اٹ از سائملٹینیسلی آرٹ اینڈ سائنس. ان دس سبجیکٹ اور ان دس پروفیشن یو پٹ آرٹ ٹو سائنس. This is what I mean by advertising, that art is promoted through science, or in other words through technology. ایڈورٹائزنگ کی مختلف عوامل سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ پروفیشن میں اب صرف یہ بات نہیں رہی کہ آپ کو ایک کلائنٹ نے کہنا ہے کہ آپ کا ایک اشتہار ریلیز کر دیں، جس کو عرف عام میں کلاسیفائڈ اشتہار کہتے ہیں، یعنی ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہے آپ اخبار میں دے دیں. ایڈورٹیزمنٹس کی مختلف اشکال اور مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں اور مختلف جو اس کی شکلیں ہیں یا مختلف کلاسیفیکیشنز ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے. لیکن جب ہم نے ایڈورٹائزنگ کی مختلف ایونیوز کو اسٹڈی کیا، اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے بٹوین این ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور این ایڈورٹائزنگ بائی اٹ سیلف ود مارکیٹنگ. بنیادی طور پہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو گھوم پھر کے ایک ہی نقطے پہ نہ آتی ہو، اور وہ ہے ڈپینڈ کرتی ہے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز پر. جب ان دونوں کا ریلیشن آپس میں آپ قائم کرتے ہیں تو آپ ایک پلان بناتے ہیں، اور اس پلان کو آپ لانچ کرتے ہیں، اور پھر اس پلان کو لانچ کرنے کے ساتھ آپ اس کے بارے میں جو مارکیٹ سے فیڈ بیک ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیمپین افیکٹو ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس میں کیا نیسیسری امینڈمنٹس یا نیسیسری امپروومنٹس کی گنجائش ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ اس کا زیادہ آپ کو احساس ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں ہر وقت آج کے دور میں اٹ از اے ویری فاسٹ پیسڈ ورلڈ ٹوڈے. تھنگز آر موونگ ویری ریپڈلی ایز یو سی ڈیلی. You see, everybody is rushing. And that does not show only for the people on the road. In technology, in information, in decision making, in thinking, everywhere there is rush. Why? Because the world is today moving at a very fast pace, and every profession has to remain abreast with it. If it will not go along with it, then it will be left behind. And what does it mean by left behind? Means that you will not be able to deliver, or you will not be able to achieve the required results. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایڈورٹائزنگ کا ایک بہت اور امپورٹنٹ ایونیو ہے جو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے کنزیومر بیہیویئر. دیکھیے نا، آپ نے ایک کیمپین بنا لی، آپ نے کیمپین بہت اچھی خوبصورت ڈیزائن کی، آپ نے کیمپین لانچ کر دی، لیکن آپ نے اس بات کا احساس نہیں رکھا کہ آپ جس ٹارگٹ مارکیٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے. تو آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز نہیں حاصل ہوں گے، اور جب وہ حاصل نہیں ہوں گے تو آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کامیاب نہیں ہوگی. اگر کامیاب نہیں ہوگی تو کلائنٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹ کے آبجیکٹیوز تھے اس سے ریلیشن شپ رکھتے ہوئے اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور جب اس کے پیسے ضائع ہوں گے تو اس کا ریفلیکشن آپ پر ہوگا. یعنی ایڈورٹائزنگ
ایجنسی پر ہوگا یا ایڈورٹائزنگ کاؤنسل پر ہوگا جو اس کلائنٹ سے متعلقہ ہے اس ایجنسی کے تھرو یا ڈائریکٹ, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. آج کے پروفیشن میں جہاں کمپٹیشن بہت پروڈکٹ وائز ہے, وہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہیومن ریسورس وائز بھی ہے, اور ایوری کمپنی ڈیزائرز اٹس ورکرز, اٹس لیڈرز, اٹس ٹیم ٹو پرفارم so that their sales volume should increase, because their profitability, the economic viability of a company depends upon sales volume. All these efforts are directed towards the increase in sales volume. Sales volume کو increase کرنے کے لیے امپورٹنٹ فیکٹر, جیسے میں نے آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں جب آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اس کو انکریز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے سیلز والیوم سے متعلقہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جس پروڈکٹ کی سیلز آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت اس کی سٹینڈنگ کیا ہے, پھر وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں کتنے عرصے سے ہے اور کمپٹیشن سے اس کا مقابلہ کیا ہے, کمپیرزن کیا ہے. تیسری چیز, وہ پروڈکٹ پرائس اور کوالٹی میں مارکیٹ میں ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. اینڈ تھرڈلی, واٹ از دی بہیویئر آف دی کلائنٹس, buyers, consumers, market with reference to that product. یہ تمام عناصر کا جو اس وقت کانسنٹریشن ہے, آج جو پوائنٹ ہم نے جس سے آج کا لیکچر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, سمجھانا ہے, وہ ہے ہیومن بیہیویئر. ہیومن بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو دی مارکیٹ, کہ آپ کی اب ہیومن بیہیویئر کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہیومن بیہیویئر میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے سائیکی, وہ ہے نفسیات اس مارکیٹ کے انوائرمنٹ کی, جس انوائرمنٹ میں آپ پروڈکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ پلان ڈیزائن کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز کیوں نہ اچیو ہوں. لیکن اس میں چند اور کنڈیشنالٹیز بھی ہیں کہ آپ نے صحیح ٹارگٹ مارکیٹ سلیکٹ کی اور اس کے لیے صحیح میڈیا سلیکٹ کیا اور پھر مانیٹر کیا کہ وہ جو آپ کیمپین لانچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کا سیلز والیوم کا سٹیٹس یا سچویشن کیا ہے. جب آپ یہ چیزیں ڈٹرمن کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کلائنٹ کے لیے بیٹر اور پروفیٹیبل ریزلٹس حاصل کرنے میں کیوں نہ کامیاب ہوں. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں before we move on to this segment of advertising, that every environment has its own requirements. Every market has its own requirements. A particular attitude, a particular design, a particular style may be very likable in X market, but it will not be appreciated in Y market. Sometimes suggestive advertising plays a very good role and gives the desired results. Sometimes they go totally unnoticed, meaning thereby where direct product is not introduced and only features attached to it are shown, or possible indications are only advertised, whereas the public understands it automatically. So that may be the sophistication of the behavior. Your target market should be mature enough, should be able to comprehend the message you want to convey. So please keep in mind that the style varies from market to market, and that is what we define as the behavior
in the market of your target audience. This is what we are going to study today, particularly keeping in mind the subject advertising and promotion, because these are the factors which will need very important consideration before you launch an advertising campaign. تو ہم بات کر رہے تھے کنزیومر بیہیویئر کی. کنزیومر بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 3 بالکل سادہ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, اور وہ ہیں کیوں, کب اور کیسے. یعنی آپ نے کنزیومر کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے, اور اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو کون سے طریقے اختیار کرنے ہوں گے, کون سے ایسے عوامل سے اس کو آگاہ کرنا ہوگا جس سے وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو استعمال یا حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایسے خصوصی میسیجز کنوے کیے جاتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں, جس کا بیسک پرپز صرف ایک ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے, توجہ دلائی جائے اور انڈیوس کیا جائے اس کنزیومر کو آپ کی پروڈکٹ یا آپ کے میسیج یا آپ کی سروس کی طرف. تو یہ بنیادی طور پہ آپ یاد رکھیے کہ کنزیومر بیہیویئر پلیز اے ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ رول ان ڈیسیژن میکنگ. You see, when you will be acting or you will be affecting the consumer's behavior with reference to your product, you will get his attention. And attention is the crux, the basic start point from where he gets attention towards your product and tends to try it, to further use it if he finds it useful for his own consumption. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایڈورٹائزنگ کیمپین کو ڈٹرمن کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اس لیے ہم ذرا کنزیومر بیہیویئر سے متعلقہ مختلف عوامل کو ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے, اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کنزیومر بیہیویئر میں موٹیویشن کیسے انوالو ہو, موٹیویشن کیسے لائی جائے, کس طریقے سے موٹیویشن جو ہے وہ افیکٹ کرے کنزیومر کے مائنڈ کو تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف مائل ہو سکے. دوسرا, آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس طریقے سے کون سے ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں آن اے بائر فار ہز سلیکشن آف اے اسپیسیفک پروڈکٹ اوور ادر. یہ بھی ایک کنزیومر کا بیہیویئر ہے جس کے بارے میں آپ نے, یعنی ایسے کون سے عوامل ہیں جو قائل کرتے ہیں ایک بائر کو ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ سے ترجیح دینے پر. اور تیسرا پوائنٹ کہ why does the buyer buys a particular product from where he or she buys. یہ بات بڑی سمپل ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ اور ایک بیہیویئر بن گیا, یعنی وہ بائر وہ چیز جہاں سے خریدتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ وہاں سے کیوں خریدتا ہے. یہ بھی ایک بیہیویئر ڈٹرمنیشن کے لیے ایک اہم فیکٹر ہے. تو سب سے پہلے بائر کو موٹیویٹ کیا چیز کرتی ہے. نمبر 2, بائر کس طرح سے ترجیح دیتا ہے ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ پر. اور تیسرا, جہاں سے بائر خریدتا ہے وہ وہاں سے کیوں خریدتا ہے. کنٹینیوئنگ ود دس, ایک اور اہم پوائنٹ جو کنزیومر بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ہے کہ کون سی ایسی فیصلے ہیں یا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کنزیومر ایک برانڈ سے دوسری برانڈ میں شفٹ ہونے پر کو ترجیح دیتا ہے. یعنی ایک برانڈ سے
وہ دوسری برانڈ میں، یعنی پروڈکٹ وہی ہے لیکن اے برانڈ کو چھوڑ کر وہ اسی پروڈکٹ کی بی برانڈ پر کیوں اس کی توجہ جاتی ہے اور وہ کیوں شفٹ ہوتا ہے. اس بیہیویئر کو بھی آپ کو زیر غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایونچولی آپ کو ہیلپ کریں گی ان فائنڈنگ آؤٹ دی بیہیویئر آف دی کنزیومر اینڈ الٹیمیٹلی دی بیہیویئر آف دی مارکیٹ. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک نئی پروڈکٹ جو مارکیٹ میں لانچ ہوئی ہو اس کے بارے میں، نئی متعارف شدہ پروڈکٹ کے بارے میں کنزیومر کا کیا ریئیکشن ہے، امیجیٹ ایکسیپٹنس یا امیجیٹ ریجیکشن یا لوک وارم رسپانس. یہ تینوں ہی ایونیوز ہو سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. یا تو وہ پروڈکٹ ہاتھوں ہاتھ استعمال ہونی شروع ہو جائے گی یا بالکل ہی اس سے دور ہوں گے، اور یا ٹھیک ہے کچھ لوگ استعمال کریں گے کچھ نہیں کریں گے. سو جو رسپانس ہے وہ لوک وارم ہوگا. اس کے بعد کون سی مختلف سٹیجز ہیں جس سے بائر گزر کے ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کن معاملات یا فیصلہ کن پوائنٹس کیا ہیں جو مختلف مدارج میں بائر کے مائنڈ سے گزرتے ہیں اور اس کو یہ فیصلہ کرنے پر مائل کرتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. تو ان تینوں پوائنٹس کو بھی دہراتے ہیں. واٹ میکس بائر شفٹ فرام ون برانڈ ٹو اندر اینڈ فرام ون شاپ ٹو اندر، دس از دا فرسٹ پوائنٹ. دا سیکنڈ، what are buyers' reactions to newly introduced product? And thirdly, what are the various stages buyer pass before making a decision? یہ تینوں پوائنٹس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. تو یہ کنزیومر بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے ویریس ایونیوز اور ویریس فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کنزیومر جو بیہیویئر ہے اس کو ڈٹرمن کر سکیں گے. اب ہم آتے ہیں ایڈورٹائزنگ پلاننگ کی طرف. دیکھیے دنیا کا ہر شعبہ یا ہر عمل ایک منصوبے کا محتاج ہے. جب تک آپ کوئی چیز ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق نہیں کریں گے، یعنی ایک پراپر پلان نہیں بنائیں گے، تو آپ کو اس کے تمام عوامل کو ذہن میں رکھنے کا نہ صرف موقع نہیں ملے گا بلکہ آپ کئی جگہ پہ چوک جائیں گے. جب آپ ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس منصوبے کے تمام مدارج کا بخوبی علم ہوتا ہے اور اس میں آپ مناسب مواقع پر حالات کے مطابق تبدیلی، امپرومنٹ کے لیے، ایڈجسٹمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ پلاننگ کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیونکہ ایڈورٹائزنگ صرف اسی صورت میں مؤثر ہو سکتی ہے اگر ایک بڑی انٹرسٹنگ سمپل انگلش ورڈز ہیں وہ دیکھی جائے، جیسے آپ بل بورڈز دیکھتے ہیں، پڑھی جائے جس طرح آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، سمجھی جائے یعنی ان کے ذہن میں آپ کے میسج کو سمجھ سکیں اور اس پر بلیو کریں پروڈکٹ کی پرفارمنس سے، اور پھر بلیو کرتے ہوئے عمل کریں. یعنی فارمولا کیا ہوا کہ ایک ایڈورٹائزنگ افیکٹو، یعنی ایڈورٹائزنگ کیمپین افیکٹو تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اٹ از سین، ریڈ، انڈرسٹوڈ، بلیوڈ اینڈ ایکٹڈ اپون. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے وہی یہ 3 کارڈینل پرنسپلس کی ایکسپینشن ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا. یعنی آپ کے اشتہارات سے آپ کا کنزیومر امپریس ہوا، آپ کے اشتہارات کی روح سے اس کو آپ کی پروڈکٹ کی فیچرز اور بینیفٹس کی سمجھ آئی اور اس نے ان چیزوں پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو خرید لیا. یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جو ایڈورٹائزنگ کو افیکٹو بنانے میں ضروری ہوتے ہیں. لیکن ان کی بنیاد پر ہم 3 آبجیکٹیوز شارٹ لسٹ کریں گے. نمبر 1 سیلز آبجیکٹیوز، نمبر 2
communications objectives. Number 3, behavior related objectives. بڑی سمپل سی بات ہے. سب سے پہلے آپ نے ایڈورٹائزنگ کیمپین کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور وہ آبجیکٹیوز ایڈورٹائزمنٹ ریلیٹڈ ہیں, اور ان سے آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پہلے سیلز آبجیکٹیوز, آپ نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے. پھر کمیونیکیشن آبجیکٹس, آپ نے کون سے کمیونیکیشن سورسز استعمال کرنے ہیں. اور پھر بیہیویئر ریلیٹڈ آبجیکٹیو, جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ کنزیومر بیہیویئر پلیز اے ویری وائٹل رول ان ڈٹرمننگ اے پراپر اینڈ افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ کیمپین. اب جب ہم نے ایڈورٹائزنگ پلاننگ کی بات کی اور آبجیکٹیوز کو شارٹ لسٹ کیا, تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کتنی اقسام کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. واٹ آر دا ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس سبجیکٹ کے کمپلیکس ایشوز کی طرف ہم لے جائیں گے, تاکہ آپ تمام ایونیوز, سبجیکٹ کی تمام گہرائیوں اور تمام اس سے متعلقہ عوامل سے بخوبی آگاہ ہو سکیں. تو اب اسٹڈی کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کتنی اقسام ہیں ایڈورٹائزنگ کی. سب سے پہلے برانڈ ایڈورٹائزنگ. اب دیکھیے, ایک برانڈ آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے اے برانڈ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اب برانڈ ایڈورٹائزنگ از اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دی برانڈ, where you only try to promote the brand. That is called brand advertising. The second, retail اور local advertising. آپ نے ریٹیل آؤٹلیٹس اور لوکل مارکیٹ میں ایڈورٹائز کرنی ہے. Thirdly, political advertising. یہ سیاسی میسیجز کو پہنچانا, سیاسی منشور کو ووٹرز تک پہنچانا, پبلک کو آگاہ کرنا سیاسی پروگرام سے. یہ پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ ہے کہ آپ سب واقف ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن سے پہلے اور وقتاً فوقتاً اپنے تمام جو پروگرام ہیں ان سے آگاہ کرتی رہتی ہے. پھر ایک نیا جو ایڈورٹائزنگ کا میتھڈ آیا ہے, ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ. یعنی ڈائریکٹریز بنتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ پیجز, یلو پیجز, گرین پیجز, واٹ ایور اٹ از. It contains information about trade. It contains information about business. So people normally get their insertions, their advertisements in those which is called directory advertising. And then direct response advertising. یعنی آپ ڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں سیگمنٹ آف کنزیومرز کو اور ڈائریکٹ میتھڈز استعمال کرتے ہیں مارکیٹ کرنے کے, جس طرح کہ آپ ایک پرٹیکولر اسپیسیفک گروپ کو اپنی پروڈکٹ کے متعلق ایکسپلین کریں, یا آپ ڈور ٹو ڈور پروڈکٹ سیلنگ کریں. اٹ از ناؤ گریجولی بیکمنگ مور اینڈ مور پاپولر. They also use direct mail system, which is also sending you handouts, sending you special offers in mail, and which also falls under this category. So these are various types of advertising in vogue nowadays. Next is business to business advertising. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جس میں آپ ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو پروڈکٹ مارکیٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائز کرتی ہے, یعنی بزنس ریلیٹڈ ٹو دی بزنس ہاؤسز. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہول سیلرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں ریٹیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو یا شاپ اونرز کو یا اسٹور اونرز کو ڈائریکٹ ان سے پرچیز کرنے کے لیے. سو دس از ڈائریکٹلی بزنس ٹو بزنس where the consumer is not directly addressed. Then institutional advertising. Institutional advertising relates to institutions, which is done for institutional purposes.
Then public service message or public service advertising, which you are fully aware. Often it's called PSA, which is whenever you do this, you convey a public service, a message beneficial to the public for their service. Various types of messages, health messages, economical messages, social messages. So these fall under the public service message category. And then is the interactive advertising, which is very interesting and very recent, which is, as the name suggests, you will know, means that you go on internet. So the consumer can buy from the website and internet transactions takes place. There are many sites now in the world from where you can make direct purchases, and there on those sites you will notice that a lot of products are advertised, a lot of services are advertised, a lot of messages are there for brand image, for product image, and for marketing of products. ایڈورٹائزنگ پلاننگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں: سیلز آبجیکٹیو، کمیونیکیشن آبجیکٹیو اینڈ بیہیویئر ریلیٹڈ آبجیکٹیو. اب ان تینوں کو ذرا آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے سیلز آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں. سیلز آبجیکٹیو کیا چیز ہے؟ امیڈیٹ انکریز ان سیلز پرسنٹیج، یعنی آپ کی سیلز پرسنٹیج میں فوری طور پہ انکریز ہونا چاہیے. This is one of the sales objectives of advertising planning. Number 2, increase in market share. آپ کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ انکریز ہونا چاہیے. جب آپ کی سیلز بڑھیں گی آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھے گا. جب آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھے گا تو آپ کی پاپولیرٹی آف برانڈ بھی بڑھے گی. آپ کے بہت سارے فیکٹرز امپروو ہوں گے اور الٹیمیٹلی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی. ایڈورٹائزنگ پلاننگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بٹ کمپلیکس سبجیکٹ بھی ہے اور ایونیو بھی ہے ایڈورٹائزنگ کا. اس چارٹ پر ہم اسٹڈی کریں گے آبجیکٹیو سیلز والے کو سب سے پہلے، جس کو سینٹر میں اگر آپ دیکھیں اس سلائڈ پر تو سیلز کا مختلف ایونیوز کون سے ہیں جو آبجیکٹیوز کو، جو سیلز آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے یا ملحوظ خاطر رکھنے ہوں گے. اب اس سلائڈ پر ذرا توجہ دیں کیونکہ یہ سارا مسئلہ اس چارٹ سے ہی آپ کو ایکسپلین ہوگا. سب سے پہلے سیلز میں آپ اگر سیلز کے ٹاپ پہ چلے جائیں تو سلائڈ کے ٹاپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیٹیٹر ایکشنز، یعنی مارکیٹ میں کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے. پھر پیکیجنگ، مارکیٹنگ کی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیکیجنگ بھی اپ ٹو ڈیٹ اور کمپٹیشن سے بہتر ہو اگر ویسی نہیں ہے تو. دوسرا پوائنٹ پیکیجنگ. پھر اس کے بعد پرائس، آپ کی پرائس جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ کی پرائس میں کوئی ڈفرینس ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے ورک آؤٹ کرنے ڈسٹریبیوشن چینل مینجمنٹ، یعنی آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سے ڈسٹریبیوشن چینل سے آپ نے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سیلز کو بڑھانا ہے. اس کے بعد سیلز فورس نمبر اینڈ کوالٹی، کہ آپ کی سیلز فورس کتنی ہے یا اس کی کتنی سیلز فورس کی ضرورت ہے اور وہ کیسی ہے. کوالٹی آف سیلز فورس از اے ویری امپورٹنٹ فیچر بیکاز یو سی اگر آپ کی سیلز فورس میں وہ عنصر موجود نہیں ہے یا وہ افیکٹونیس موجود نہیں ہے جس سے وہ پروڈکٹ کی سیلز انکریز کر سکے تو پھر ایسی سیلز فورس کا کوئی فائدہ نہیں. سو پہلے آپ نے سیلز فورس کا نمبر ڈٹرمن کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا آپ نے اس کی کوالٹی انشور کرنی ہے کہ صحیح سیلز فورس آپ نے ان پلیس رکھی ہے. ادر پروموشنل مکس، آپ اور کون سی ایسی پروموشنل ایکٹیویٹیز ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں جس سے سیلز بڑھے. پھر پروڈکٹ کوالٹی فیچرز آپ نے بیان کرنے ہیں کہ پروڈکٹ میں کون سی ایسی فیچرز ہیں جو کوالٹی ریلیٹڈ ہیں. اور پھر آپ نے ایڈورٹائزنگ کو عمل میں لانا ہے.
تاکہ آپ یہ تمام ایونیوز کو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے کنزیومر تک پہنچا سکیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کنزیومر کی مرضی کے کیا ترجیحات ہیں. یعنی ایڈورٹائزنگ کے بعد کنزیومر کیسے بیہیو کر رہا ہے. یہ کنزیومر بیہیویئر ریلیٹڈ پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے برانڈ امیج پہ توجہ دینی ہے کہ آپ کا برانڈ امیج جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان تمام فیکٹرز پہ کہ پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہو, کمپٹیشن میں میچ کرتا ہو, پراپر سیلز فورس مارکیٹ کرتی ہو, پروموشنز آپ نے مناسب طریقے سے پروموشن کی ہے اور کوالٹی اچھی ہو اور ایڈورٹائزنگ کا بیک اپ اچھا ہو تو برانڈ امیج اسٹیبلش ہوگا. اور ایک پوائنٹ اور جو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس وقت جب آپ مارکیٹ کر رہے ہیں اکنامک کنڈیشنز کو کیسے میچ کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں آپ کہاں پلیس ہیں, آپ کی کیا پوزیشن ہے. چنانچہ سیلز آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کا پلان ہے وہ ان تمام پوائنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اینالائز کریں گے تو آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ سیلز آبجیکٹیوز جب آپ نے ڈٹرمن کرنے ہوں, یعنی آپ نے سیلز بڑھانی ہوں, تو آپ کو کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جب یہ تمام پوائنٹس آپ کا جواب دے لیں گے یا ان کا خیال رکھ لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا سکیں. دوسرا پوائنٹ ہے, جیسے پہلا آبجیکٹو میں نے آپ کو بتایا تھا سیلز آبجیکٹو, اور دوسرا ہے کمیونیکیشنز آبجیکٹو. کمیونیکیشن یعنی ایڈورٹیزمنٹ یا میسج پاسنگ آن کے آبجیکٹیوز کیسے اچیو ہوتے ہیں. اس پیرامڈ سے یہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ہم پیرامڈ, ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا پیرامڈ باٹم لائن سے شروع ہو کر پیک کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن رسپانس کا پیرامڈ جو ہوتا ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں. نمبر 1, آپ جب مارکیٹ میں آئے تو اس پرزمپشن سے آئے کہ دیر از 100% ان اویئرنیس. بیس لائن 100% ان اویئرنیس. نمبر 2, آپ نے اپنی ایفرٹ کے ذریعے یعنی پریفرڈ ایفرٹ کے ذریعے, سسٹینڈ اور فوکسڈ ایفرٹ کے ذریعے آپ نے اویئرنیس جنریٹ کی اور وہ اویئرنیس 70% جنریٹ ہوئی. یعنی آبجیکٹو آپ کا جو ہے اس وقت اسٹیبلش ہوا 70% اویئرنیس سے. اس کے بعد جب اویئرنیس کریٹ ہوئی تو ساتھ ساتھ نیکسٹ اسٹیپ میں نالج بھی ہو گیا. یعنی کنزیومر کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ علم ہو گیا کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے. پہلے ان اویئر تھے ٹوٹلی, پھر اویئرنیس آئی اور پھر نالج آیا. اب اس میں جب آپ مارکیٹ میں آگے چلتے ہیں تو 20% ایسے ہیں جو فوراً راغب ہوتے ہیں آپ کی ایفرٹ سے اور لائکنگ کریٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کی پروڈکٹ سے پسندیدگی کا پوائنٹ شروع ہوتا ہے, وہ 20% آبجیکٹو اچیو ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ کی پروڈکٹ کی لائکنگ کریٹ ہو گئی تو اس کے بعد اس میں سے سلیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں, یعنی پریفرنس دیتے ہیں. تو وہ 15% آبجیکٹو آپ کا اچیو ہوتا ہے اور ان میں سے 10% اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہی ٹرائل کے ایونیو میں جاتا ہے تو یہ آپ کا کمیونیکیشن آبجیکٹو اچیو ہو کے آپ جو بیہیویئر ریلیٹڈ آبجیکٹو ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو 5% جو ہوتا ہے وہ پھر آبجیکٹو اچیو ہوتا ہے کہ وہ لوگ ریگولرلی آپ کی پروڈکٹ کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آبجیکٹوز کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے ان اویئرنیس ہوتی ہے تو 100% آبجیکٹو ہوتا ہے ان کو اویئر کرانا. 70% لوگ آپ سے اویئر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ
اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 30% کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور 20% اس میں سے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10% جو 15% ہوتے ہیں وہ پریفرنس دیتے ہیں اور پھر 10% اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے, استعمال کر کے دیکھی جائے, اور پھر 5% جو ہے وہ اس کے ریگولر بائر بن جاتے ہیں. جب ریگولر بائر بنتے ہیں تو اس وقت آپ کا آبجیکٹو صرف 5% رہ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اچیو کر لیا ہوتا ہے اپنا ٹارگیٹ. اس کی کلاسیفیکیشن اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان کے دونوں, اس پیرامڈ کے 2 سیگمنٹس ہیں جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 2 حصوں میں. اگر آپ سلائڈ پر غور سے دیکھیں تو رائٹ ہینڈ کارنر میں 100% ان اویئرنیس سے لے کے 15% پریفرنس کی اسٹیج تک یہ کمیونیکیشن آبجیکٹوز ہیں, اور اس کے بعد 10% ٹرائل سے لے کر پیک تک یہ بیہیویئر ریلیٹڈ آبجیکٹوز ہیں, جس سے کہ بیہیویئر آپ کے فیور میں ہو جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہم نے بیہیویئر کے مطابق ڈسکس کیے تھے کہ کنزیومر کا بیہیویئر کس طرح مولڈ کیا جاتا ہے آپ کی فیور میں. سو ان اویئرنیس سے لے کے آپ کس طرح پیک کرتے ہیں. اب یہ جو بیہیویئر ریلیٹڈ آبجیکٹوز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 ہے انکریزنگ کمپنیز برانڈ یوسیج ریٹ امنگ ایگزسٹنگ کنزیومرز. پہلا پوائنٹ کہ آپ نے کمپنی کے برانڈ کا یوزیج بڑھانا ہے, جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں ان میں کمپنی کا برانڈ امیج جو ہے نا اس کو بہتر بنانا ہے. دوسرا, encouraging non-users to have trial consumption and or purchase the brand. Very simple. کہ آپ نے نان یوزرس کو مولڈ کرنا ہے, کنورٹ کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو ٹرائی کریں, اس کو کنزیوم کریں اور خریدنا شروع کر دیں. یہ ایک آبجیکٹوز ہوتے ہیں بیہیویئر ریلیٹڈ. جب یہ سارے عوامل کو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں, ڈٹرمن کر لیتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کو پلاننگ کی ایک اور ایونیو کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے, کیونکہ کوئی ایڈورٹائزنگ تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو ڈٹرمن نہ کر لیں. ٹارگیٹ آڈینس کو ڈٹرمن کیسے کرنا چاہیے؟ یعنی آپ نے ایک پروڈکٹ مارکیٹ کرنے کی کوشش کی, چاہتے ہیں مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کون سا میڈیم استعمال کریں گے, اور جب استعمال کریں گے تو پھر کون سی ٹارگیٹ آڈینس ہے, یہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہے جس کو آپ ایڈریس کریں گے. تو سب سے پہلا سوال کیا ہے, کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ وہ ہے whom is the advertising addressed. ایڈورٹائزنگ کس کی طرف آپ مخاطب کر رہے ہیں, کس کو ایڈریس کریں, کون ہے وہ سیکشن آف مارکیٹ جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. نمبر 2, ویئر ول دی آبجیکٹو بی اچیو, کون سی مقام ہے, کون سی جگہ ہے, کون سا مارکیٹ کا سیگمنٹ ہے یا پلیسنگ ہے جہاں یہ آبجیکٹو اچیو ہو سکتا ہے. یہ 2 آبجیکٹوز ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے ٹارگیٹ آڈینس کو. اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ ٹارگیٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا, آپ کو کن عوامل کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ آپ یہ 2 آبجیکٹو اچیو کر سکیں. تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دی مارکیٹ, یعنی آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. مارکیٹ کی تشخیص کریں, پہلے جان لیں کہ مارکیٹ کون سی ہے. نمبر 2, آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ مارکیٹ سیگمنٹس, یعنی مارکیٹ کے مختلف سیگمنٹس کیا ہیں, اس میں کون سا سیگمنٹ ہے جس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے, یا سیگمنٹ ہے یا سیگمنٹس ہیں. نمبر 3, آپ کو کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرنا ہے فار سلیکٹنگ ریلیونٹ سیگمنٹ, یعنی ڈیسائیڈ کرائٹیریا فار سلیکٹنگ ریلیونٹ سیگمنٹ, یعنی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے پروڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, مارکیٹ کے سیگمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے کہ کس کرائٹیریا پر آپ کی سلیکشن آف سیگمنٹس جو ہے وہ پوری اترتی ہے. نیکسٹ, ٹارگیٹ آڈینس, یعنی اس کے بعد آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا رہ جاتی, کون سا سلیکٹڈ سیگمنٹس ہے جس کو آپ نے ڈائریکٹ اپروچ کرنا ہے.
ویری سمپل. دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں. آئیڈینٹیفائی دی مارکیٹ, آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ سیگمنٹس, ڈیسائڈ کرائٹیریا فار سلیکٹنگ ریلیونٹ سیگمنٹس, اینڈ آف کورس دا ٹارگیٹ آڈینس, دیٹ مینس سلیکٹڈ سیگمنٹس. جو سیگمنٹس آپ نے سلیکٹ کر لیے ہیں وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس بن گئی, اسی کو آپ ایڈریس کریں گے تاکہ تو اور فوکسڈ آپ کا پلان ہوگا, تو آپ کی جو ایڈورٹائزنگ پلاننگ میں یہ ایک اور ایونیو جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوگا. ایڈورٹائزنگ پلاننگ میں ایک اور اہم رکن ہے پوزیشننگ. پوزیشننگ سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو اس کا سمپل ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پوزیشننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے مارکیٹ میں, یعنی آپ کا برانڈ امیج اور آپ کی برانڈ پرسنالٹی, ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ان دا مارکیٹ. تو اگر میں یوں کہوں کہ پوزیشننگ از دی فاؤنڈیشن اپون وچ all other marketing mix decisions are based or built. سمجھیں آپ, مطلب یہ ہے کہ پوزیشننگ بنیاد ہے جس کے اوپر بیس کر کے آپ تمام مارکیٹنگ مکس کو, اور مارکیٹنگ مکس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہ جو 4 P's کا کانسیپٹ ہے کہ اس میں تمام مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز کو آپ نے بیس کرنا ہے پوزیشننگ پر. سو سیکنڈلی, پوزیشننگ انوالوز اے ڈیسیژن ٹو ایمفیسائز اور ہائی لائٹ سرٹن ایسپیکٹس آف اے برانڈ. آپ نے دیکھنا یہ ہے, فیصلہ یہ کرنا ہے پوزیشننگ کیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ کے مقابلے میں اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے. دیکھیے, ایک ہی جیسی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, آئس کریمز ہیں, 2 ایک جیسی آئس کریمز ہیں, لیکن ایک پرٹیکولر برانڈ کی ایک سٹینڈنگ ہے, ایک پرٹیکولر برانڈ کی ایک سٹینڈنگ ہے, دونوں کی اپنی اپنی پوزیشن ہے, دونوں اس پوزیشن پر رہتے ہوئے اپنا مارکیٹ شیئر بڑھاتے ہیں. تو ڈیسیژن یہ کرنا ہے کہ کون سے ایسے ایسپیکٹس آف اے برانڈ ہیں جو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کی پوزیشننگ جو ہے وہ مارکیٹ میں امپروو ہو. اس کا سمپل سولوشن یا سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے دیٹ پوزیشننگ از ناٹ واٹ یو ڈو ٹو دا پروڈکٹ. ذرا غور سے سنیے, پوزیشننگ اور پڑھیے بھی, پوزیشننگ از ناٹ واٹ یو ڈو ٹو دا پروڈکٹ بٹ از واٹ یو ڈو ٹو دی مائنڈز آف دا کنزیومرز تھرو مارکیٹنگ کمیونیکیشنز. سمجھ آئی آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ پوزیشننگ میں آپ پروڈکٹ کو کے ساتھ مختلف عوامل نہیں جوڑ رہے ہوتے, بلکہ پوزیشننگ کے ذریعے آپ مارکیٹ میں موجود کنزیومرز کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اور سورس یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ کمیونیکیشن میتھڈس کو. اس کو کہتے ہیں عرف عام میں پوزیشننگ ان ایڈورٹائزنگ پلاننگ. ناؤ وائی پوزیشننگ؟ دس از اے بگ کوشچن. کیا ضرورت ہے پوزیشننگ؟ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا, اور اس کو ایک ہی فکرے میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک ایڈورٹائزنگ کے پروفیشنل ہیں فلپ کوٹلر نے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کے بارے میں کہا ہے that it is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the target market's mind. میں نے آپ کو کہا تھا نا, پوزیشننگ میں you don't do anything to the product. You take on the minds of the consumer in the target market about your product through marketing methods which are marketing communications, etc., which we have discussed before, and we will keep on discussing over a period of time in this regard also. So, why positioning? It is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the target market's mind. بہت سمپل ہے کہ آپ ایک ایسی پلان
ایک ایسا ایڈورٹائزنگ پلان ڈیزائن کرتے ہیں جو کمپنی کی پروڈکٹ یا آفرنگ سے متعلق ہوتا ہے, اس کے امیج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور اس سے آپ ایک خصوصی مقام مارکیٹ کے مائنڈ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے پوزیشننگ کی کیا ضرورت ہے. جب یہ آپ اچیو کریں گے تو آپ جو دیگر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو مفید رزلٹس میسر ہوں گے. اب ہم نے پوزیشننگ کے بارے میں ایکسپلین کیا. وائی پوزیشننگ. اب پوزیشننگ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں اور پوزیشننگ اسٹریٹجیز بنانے سے پہلے کون سے سوالات کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک بڑا اہم جزو ہے پوزیشننگ کا, اور پوزیشننگ اب آج کے دور میں کافی ٹیکنیکل شکل اختیار کر چکی ہے. سب سے پہلا سوال ہے ہو ایم آئی. بالکل سمپل سوال ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی برانڈ آئیڈینٹی اینڈ امیج. سیکنڈ کوشچن واٹ ایم آئی. میری پروڈکٹ کیا ہے, میری پروڈکٹ کا فنکشننگ کیا ہے, یا میری پروڈکٹ کی فنکشننگ کیپیبلٹیز کیا ہیں. نمبر تھرڈ فار ہوم ایم آئی. یہ پروڈکٹ کس کے لیے ہے, اس کے استعمال سے کس کو فائدہ ہوگا, یعنی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے. اور وائی می. دین وائی شوڈ دی کنزیومر اور دی مارکیٹ یوز یور پروڈکٹ. یعنی یو ہیو ٹو گیو اے پاورفل ریزن ٹو چوز دا پروڈکٹ. سو دس از اندر کوشچن. These questions answered will determine a good strategy for positioning of a product. Positioning strategy بنانے سے پہلے میں نے آپ کو چند سوالات بتائے جس کا جواب دینا ضروری ہے. اب ان سوالات کی بنیاد پر آپ نے اسٹریٹجی جو بنانی ہے اس کے لیے کیا اپروچ اختیار کرنی ہے, یعنی کون سی اپروچ آپ استعمال کریں گے تاکہ آپ کی پوزیشننگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہ صرف قابل عمل ہو بلکہ پازیٹیو رزلٹ اورینٹڈ ہو. تو اس کو اسٹریٹجی کی اپروچز کے لیے 7 پوائنٹس ضروری ہیں. ون بائی ون وی گو تھرو دوز پوائنٹس. نمبر 1 یوزنگ پروڈکٹ کریکٹرسٹکس اور کسٹمر بینیفٹ اپروچ. سب سے پہلے آپ کی اپروچ ہونی چاہیے کہ پروڈکٹ کے فیچرز کیا ہیں, کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور ان کا کسٹمر کو کیا فائدہ. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. نیکسٹ دا پرائس کوالٹی اپروچ, یعنی پرائس اور کوالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. دین دا یوز اور ایپلیکیشن اپروچ, یعنی اس پروڈکٹ کا یوز اور ایپلیکیشن کیا ہے, کہ وہ پروڈکٹ کہاں یوز ہو سکتی ہے اور اس کی ایپلیکیشن کیا ہے. دین پروڈکٹ یوزر اپروچ, یعنی پروڈکٹ یوزر کے لیے اس کے کیا فائدے ہوں گے. دین دا پروڈکٹ کلاس اپروچ, کہ پروڈکٹ کی کلاس کیا ہے, پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے, پروڈکٹ ویرائٹی کیا ہے, کون سی کلاس میں وہ فال کرتی ہے. اور کلچرل سمبل اپروچ, کلچرل ماحول میں وہ کیسے سیٹ اپ ہوتی ہے. اینڈ فائنلی کمپیٹیٹر اپروچ, کے اس سے ریلیٹڈ کمپیٹیٹر اپروچ کیا ہے. تو یہ 7 اپروچز ہیں پوزیشننگ اسٹریٹجی کی. تو آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا پوزیشننگ کے بارے میں, اور آپ کو کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں, اور کنزیومر بیہیویئر ریلیٹڈ اسٹریٹجیز کے بارے میں, اور ایڈورٹائزنگ پلاننگ کے بارے میں. یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ دیم اینڈ یو ول ریوائز دیم so that you can apply them properly and move on in your profession successfully. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.